بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جس طرح کہ کل بھی بیان ہو چکا تھا قرآن مجید کی فضیلت کے بارے میں، آج بھی قرآن مجید فرقان حمید کی فضیلت کے بارے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک حدیث ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو قرآن سیکھے یا سکھائے وہ دنیا میں بہترین آدمی ہے۔ یعنی کہ قرآن کی تعلیم دینا، قرآن کی تعلیم لینا، قرآن کی تعلیم حاصل کرنا، اللہ رب العزت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ جل جلالہ اس بندے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ خیرکم من تعلم، کہ تم میں سے بہترین ہے وہ آدمی، تم میں سے افضل ہے وہ آدمی۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے پسند ہے وہ آدمی کہ جو قرآن کی تعلیم سیکھے اور سکھائے۔ یاد رکھنا قرآن مجید فرقان حمید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی ترجیح دیا کرتے تھے قرآن مجید کو کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو بھی رات کو بھی قرآن مجید کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ بعض صحابہ کا معمول تھا کہ وہ نماز عشاء پڑھ چکنے کے بعد 2 رکعتوں میں پورا کا پورا قرآن مجید ختم کر دیا کرتے تھے، اتنی محبت قرآن مجید سے تھی۔ آج مسلمانوں کی کمزوری اور مسلمانوں کی تنزلی کی وجہ جو ہے وہ قرآن مجید سے دور رہنا ہے۔ جتنا جتنا ہم قرآن مجید سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا اتنا ہم پر مصیبتیں، پریشانیاں اور بیماریاں ہمارے اوپر مسلط کی جا رہی ہیں، کیونکہ 2 چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا، 2 چیزوں کی طرف کہا کہ جس کسی آدمی کو کوئی بیماری ہو، جس کسی کو کوئی پریشانی ہو، وہ قرآن مجید سے اپنا علاج کرائیں، یعنی کہ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ قرآن مجید کی تلاوت سے اس کی جسم کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اس کی گھر کی پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ معمول کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے کبھی ان کے گھروں میں پریشانیاں، کبھی ان کے گھروں میں فاقے نہیں آیا کرتے کہ جو معمول کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس لیے ہمارے اکابرین فرماتے ہیں کہ روزانہ ہر ایک آدمی کی جو مسلمان ہے، ہر ایک آدمی جو مسلمان ہے اس کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کے 1 رکوع یا 2 رکوع کا ضرور تلاوت کیا کرے، اور اگر وہ 1 اور 2 رکوع کا تلاوت بھی روزانہ نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں کہ کم سے کم 3 4 5 6 10 آیت دیکھ کر پڑھے قرآن مجید، زبانی نہیں، دیکھ کر پڑھے، کیونکہ قرآن مجید کو چھونا بھی ثواب، قرآن مجید کو دیکھنا بھی ثواب، قرآن مجید کو پڑھنا بھی ثواب ہے۔ تو کئی مسلمان تو ایسے ہیں کہ جو قرآن مجید سے واقف ہی نہیں ہیں، قرآن مجید پڑھے نہیں ہیں، تو لہٰذا ان مسلمانوں کو چاہیے کہ قرآن مجید حاصل کرے، اس کی تعلیم، قرآن مجید کو پڑھے، اور جب کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اس کو تلاوت کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت اور علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔